اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ رب العزت آ کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات آج کی یہ بابرکت محفل ان بزرگوں کے نام سے منسلک ہے، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب فہیم بندو اور ان کے تمام احباب کو کہ انہوں نے اولیاء اللہ کے ان پر جو ہے شسمائی کے موقع پر اتنا عظیم الشان پروگرام کا اہتمام و انتظام کیا ہے۔ حضرات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ اس کے رسول کے ذکر میں آیا کرو تو نبی کی ذات پہ درود پڑھو۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل و وسائل بے شمار ہیں۔ جب بندہ مومن اس روئے زمین پر اللہ کے نبی کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالی بندہ مومن کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتابوں کے اندر مختلف روایات ہیں، کبھی روایات کے اندر آتا ہے کہ 10 درجات کو بلند کرتا ہے، انسان کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کی درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور آپ نے سنا ہوگا میرے آقا مدینے کی سرزمین پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تمام صحابہ موجود ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پیسے والا پیسے کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مال و دولت والا اپنی مال و دولت کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حکومت و سلطنت والا اپنی حکومت و سلطنت کی بنیاد پر آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کے امتی جن کے پاس نہ پیسہ ہے، جن کے نہ پاس مال و زر ہے، جن کے نہ پاس کوئی ذریعہ معاش ہے، وہ کیسے آپ کی قبر انور کی زیارت کر کے آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟ تو قسم خدا کی قربان جاؤ عظمت رسول اللہ پر، قربان جاؤ ذات رسول اللہ پر، قربان جاؤ شان رسول اللہ پر۔ میرے آقا مدینے کی سرزمین پر تمام صحابہ کے درمیان میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے پیسے والا پیسے کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے صحابہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ دولت والا اپنی دولت کی بنیاد پر میری قبر انور کی زیارت کر کے میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا وجبت لہ شفاعتی، جس نے مجھ پر واپس ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ اے اولیاء اللہ کی محفلوں میں آنے والو، تم اپنی تقدیروں پہ قربان جاؤ کہ تمہارے مقام کتنے بلندوں والا ہیں۔ تم اولیاء اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن یقین جاننا تم پیرے پیرا میرے میرا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر پاک کو سننے کے لیے آئے ہو، اولیاء کاملین کا ذکر پاک سننے کے لیے آئے ہو۔ میرے غوث اعظم تو ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، میں زمانے کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے، میرے غوث اعظم کا مقام کیا ہے، اللہ نے انہیں کیسا روب و دبدبہ عطا فرمایا ہے، کیسا مقام اور کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ قربان جاؤ غوث اعظم کی عظمت پر۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسی کتاب عطا فرما دی ہے، صبح قیامت تک تمام آنے والے مریدوں کا نام اس کتاب کے اندر تحریر ہے۔ لیکن کبھی تم نے غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا، کبھی ان کی سیرت کو پڑھا، کبھی غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کیے؟ قسم خدا کی قربان جاؤ غوث اعظم کی عظمت پہ۔ میرے غوث اعظم کا حال یہ تھا، تقریباً 35 سال تک مدائن کے جنگلات میں اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، اور کتابوں کے اندر آتا ہے تقریباً 15 سال تک میرے غوث اعظم ایک پیر کو زمین پہ بچھاتے، ایک پیر کھڑا کرتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح صادق سے پہلے پہلے پورے اللہ کے مقدس کلام کو ختم کر دیتے۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، تم غوث اعظم کی محبت کا اظہار کرتے ہو، تم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کی؟ جب کوئی بندہ مومن اس روئے زمین پر
औलिया कामिलीन के दामन को थाम के अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करता है, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में डालता है, तो कसम खुदा की अगर जो इंसान के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं सजदों की बरकत से उनके माक़बल के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। बेशक लेकिन एहसास नहीं होता है। एहसास कैसे होगा? क्योंकि रात के 12-1 बजे तक मोबाइलों के जरिए से जिंदगी को तबाह बर्बाद करने वालों, नमाजें छोड़ने वालों, हम ख्वाब देखते हैं कि मुझे अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। ये जहनों से ख्वाब निकाल दो कि जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। नमाजें हम छोड़े, ख्वाब देखें जन्नत का, कुरान की तिलावत हम ना करें, ख्वाब देखें जन्नत का, और गुनाहों पे गुनाह हम करें, ख्वाब देखें जन्नत का। हम चौराहों पर बैठ के जो है ताश के पत्ते बिखेरे, ख्वाब देखें जन्नत का। शराब के अड्डों पे जाके शराब हम पिए और ख्वाब देखें जन्नत का। अल्लाह की कसम, जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। पहले तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ, नमाजों के आदी बन जाओ, कुरान की तिलावत करो, शरीयत मुस्तफा की पासमानी करो, औलिया कामिलीन की मोहब्बत का जाम पी जाओ, और जमाने वालों को बताओ, ए जमाने वालों, हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जिस तरीके से औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगी को गुजारा है, हम उनकी जिंदगी को अपने लिए नमूने बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करेंगे। अगर वाकई में तुमने ये तय कर लिया कि हम आज से नमाजों की पाबंदियां करेंगे, जैसे ही ये जानू की आवाजें तुम्हारे कानों से टकराएं, तुम सारे कारोबार को बंद करने के बाद अल्लाह की बारगाह में जाओ, और जाने के बाद अपनी पेशानी को डाल दो। अरे जितने गुनाह होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं नमाज की बरकत से तुम्हारे तमाम माक़बल के गुनाहों को माफ। बेशक एहसास होना चाहिए, और मुझे जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है। आप जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजदी अलैहि रहमतुर रिज़वान के खलीफा गुजरे हैं, जिनका नाम हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि है। दिल्ली की सरजमीन पर आपका मज़ार पुरबहार है। जिंदगी का हाल ये था कि आप दिन में रोजा रखते, रात में अल्लाह की इबादत करते, कुरान की तिलावत करते। मुझे एहसास क्यों नहीं होता? नमाजें हम छोड़े, कुरान की तिलावत हम ना करें, रात के 12-1 बजे तक मोबाइलों के जरिए से जिंदगी को तबाह बर्बाद हम करें। जर्रा बराबर एहसास ना, ख्वाब देख बैठे हम जन्नत का। जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, इस जलसे पाक में तशरीफ लाने वाली तुम बेपर्दगी मत करो और जिंदगी को जो है बर्बाद मत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे कभी जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है। अपने अंदर एहसास पैदा करो। जब तुम्हारे अंदर एहसास होगा, पर्दे की हालत में जिंदगी गुजारोगी, शरीयत मुस्तफा का जाम पियोगी, अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करोगी, तो इस रुए जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कामयाबी की ज़मानत अता फरमा देगा। इस दुनिया के अंदर भी तुम्हारी जिंदगी में बहारें पैदा हो जाएंगी, और जब तुम इस रुए जमीन से जाओगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज की बरकत से, रसूल पाक की सुन्नत को जिंदा करने की बरकत से अल्लाह तबारक तआला तुम्हें जन्नत की बशारत अता फरमा देगा। एहसास होना चाहिए, लेकिन एहसास नहीं होता है। एहसास कब होगा? कब अपनी जिंदगी को बदलोगे, कब अपने मुआशरे को बदलोगे, कब अल्लाह की बारगाह में तौबा तिल्ला करोगे। मैं कह रहा था हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली की सरजमीन पर हैं। आप महफिल लगी हुई है, आप फरमाते हैं मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने कभी जिंदगी में बगैर वजू के आसमान की तरफ नहीं देखा है, कभी अपने गिरेबान में झांका। हम तो बेवजू की तो बार की दूर बात है, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। कोई तो ऐसा है जुमे की जुमा नमाज पढ़ता है, कोई रमजान में पढ़ता है, कुरान रखा है, धूल जम जाता है, लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपने इतना कहा कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने जिंदगी में कभी बगैर वजू के आसमान की तरफ नहीं देखा, महफिल में सन्नाटा छा गया। उसके बाद आपने फिर दूसरी शर्त रखी, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तहज्जुद की नमाज नफल है। जब हम फर्ज नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बताओ नफल नमाजें कैसे पढ़ेंगे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 शहीदों का सवाब अता 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ऐ लोगों, एहसास पैदा करो। फिर आप फरमाते हैं
میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی اثر کی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنتیں یہ غیر مقتدہ ہیں اثر کی، اگر کوئی انسان چھوڑ دیتا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن بغیر بے ضرورت انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسان بات بات پہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے تب انسان اپنے گھروں سے نکلتا ہے، انسان کی رگیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میری قوم کے ذمہ دار مسلمانوں، بدلو اپنے آپ کو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ورنہ حالات کے جائزہ لو اور حالات کے دائرے میں رہ کے اپنی زندگی کو بدل ڈالو۔ آپ نے فرمایا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے زندگی میں کبھی اسد کی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری محفل کے اندر سناٹا سا چھا گیا، علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، اولیاء اللہ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، محفل کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے زمانے کا بادشاہ جو آپ کا خلیفہ ہے کھڑا ہوتا ہے، جن کا نام حضرت التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور اس کا تیز سرکار میں ہی وہ گنہگار ہوں جس کی زندگی میں کبھی نہ تو اسد کی سنتیں چھوٹی ہے، نہ بغیر وضو کے آسمان کی طرف دیکھا ہے، نہ کبھی زندگی میں تہجد کی نماز چھوڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اے مسلمانوں، اولیاء اللہ کے دامن کو تھام کے ابھی وقت ہے، غنیمت سمجھو، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کر لو۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرو گے، کتنے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نمازوں کی برکت سے تمہارے ماقبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔